نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ ابھی آپ نے سورہ شورى کی آیت 1 سے 6 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ بترتیب مصحف 42ویں اور بترتیب نزول 62ویں سورہ ہے اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم 1 آیت، عین سین قاف آیت 2، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم آیت 3، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم آیت 4، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم آیت 5، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل آیت 6۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حامیم عین سین قاف کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ عزت و حکمت والا اللہ اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف وحی نازل فرماتا رہا ہے۔ تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اسی کی ہیں۔ وہ بلند ترین اور بڑی عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ ہی معاف فرمانے والا اور نہایت رحم والا ہے، اور جن لوگوں نے اسے چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے اللہ انہیں خوب دیکھ رہا ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ شورى کی آیت 1 سے 6 کا۔ تفسیر۔ آیت 1 اور 2 یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ آیت 3 وحی کا بیان، یعنی اے پیغمبر اسلام، جس طرح یہ قرآن عظیم بذریعہ وحی آپ پر اتارا گیا ہے، اسی طرح کتابیں اور صحیفے ان پیغمبروں پر بھی بذریعہ وحی اتارے گئے تھے جو آپ سے پہلے گزر چکے۔ یہ سب الہامی کتابیں اس اللہ نے نازل فرمائی ہیں جو انتقام لینے میں غالب و زبردست اور اقوال و افعال میں صاحب حکمت ہے۔ حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وحی کس طرح آتی ہے؟ فرمایا کبھی تو گھنٹی کی لگاتار آواز کی طرح آتی ہے۔ یہ قسم میرے لیے بڑی سخت ہوتی ہے۔ جب یہ آواز ختم ہو جاتی ہے تو مجھ سے جو کچھ فرمایا گیا تھا وہ سب مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی روپ میں آ کر مجھ سے بات چیت کرتا ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سخت جاڑوں کے ایام میں آپ پر وحی آتی تھی تو آپ وحی کے دباؤ کی وجہ سے پسینے پسینے ہو جاتے تھے اور آپ کے جبین مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی تو فرمایا، میں ایک زنجیر کی سی جھنکار سنتا ہوں، پھر غور سے کان لگا کر سنتا ہوں۔ وحی کی اس قسم میں مجھے اس قدر تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ مجھے ہر بار خیال ہوتا ہے کہ کہیں میری روح پرواز نہ کر جائے۔ آیت 4، سب اللہ کے غلام ہیں، یعنی کائنات عالم کی ہر مخلوق اللہ کی غلامی کے دائرے میں آئی ہوئی ہے، اسی کی مملوک ہے اور اس کے آگے عاجز و مجبور ہے۔ وہ بلندیوں والا، عظمتوں والا، عالی شان اور بڑی کبریائی والا ہے۔ اس کی جلالت شان اور عظمت و کبریائی کا یہ عالم ہے۔ آیت 5، اللہ کے رب سے فرشتے خوف زدہ رہتے ہیں کہ اس کے خوف و ڈر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں گے۔ اس کے رعب و داب و جاہ و جلال سے فرشتے سہم جاتے ہیں اور ہر وقت اس کی پاکی اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں اور انسانوں کے لیے اس سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سورہ غافر کی آیت 7 میں فرمایا، عرش اٹھانے والے اور ان کے آس پاس والے فرشتے اپنے پروردگار کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت و علم کے اندر ہر چیز گھری ہوئی ہے، انہیں معاف فرما جنہوں نے توبہ کر لی ہے اور تیری راہ کے پیروکار بن گئے ہیں، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا، چونکہ فرشتے اللہ کی مغفرت و رحمت کو جانتے ہیں، اس لیے کثرت سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آیت 6، مشرکوں کو تنبیہ، یعنی میں مشرکوں کے کرتوتوں کو خوب جانتا ہوں، ان کی نگرانی خوب کر رہا ہوں، اور میں آپ ہی انہیں ان کے کرتوتوں کا پورا بدلہ دوں گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام تو انہیں صرف جھنجھوڑ دینا ہے، آپ ان کے کاموں کے ذمہ دار نہیں، کیونکہ آپ ان پر حاکم یا داروغہ نہیں ہیں۔ یہ تھا سورہ شورى کی آیت 1 سے 6 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔